الحمد للہ علی جمیع النعم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المبعوث فی خیر الامم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يلقون غيا. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اول ما يحاسب به العبد بصلاته فإن صلحت فقد أصلح وأنجح، فإن فسدت فقد خاب وخسر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. گزشتہ کل 23 رمضان المبارک کو ہم نے نماز کی افضلیت اور اہمیت کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی کوشش کی اور اس کی اہمیت کو کافی حد تک سمجھا اور اس پہ ملنے والے اجر و ثواب سے بھی اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا. اب اس نماز کا جو دوسرا رخ ہے ضروری ہے کہ آج متصلاً اس کو بیان کر لیا جائے تاکہ دونوں صورتیں انسان کے سامنے آ جائیں اور وہ فیصلہ کرنے میں تاخیر نہ کر سکے کہ اسے اب کون سا راستہ اختیار کر لینا چاہیے. اس ضمن میں سورہ مریم کی آیت نمبر 59 آپ کے سامنے تلاوت کی اور نسائی شریف کی حدیث پاک آپ کے سامنے جو پیش کی، ان دونوں کے ترجمے پہ غور کرتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: فخلف من بعدهم خلف. وہ جو لوگ تھے جو مقربین الہی تھے، جو غلامان مصطفیٰ تھے، جو ہر لمحہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کے لمحات ڈھونڈتے رہتے تھے، ان کا زمانہ گزرتا گیا اور آگے جب بعد کا دور آیا پھر ان لوگوں کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے. ناخلف کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آبا کی میراث، ان کی دولتوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں اور ان کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور باعث بدنامی اور اپنے لیے باعث ذلت بن جاتے ہیں. تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ وہ جو میرے مقرب، میرے محبوب بندے تھے، میرے فرما بردار بندے تھے، میرے حبیب کے سچے غلام تھے، تو ان کے بعد پھر کچھ ایسے ناخلف آئے اضاعوا الصلاۃ، جو اپنی نمازیں برباد کر بیٹھے. واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی. تو ایسوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یلقون غیا، وہ دوزخ کی ایک وادی غی میں ڈالے جائیں گے، وہاں ایک دوسرے سے ان کی ملاقات ہوگی. اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے نماز کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ اول ما یحاسب به العبد بصلاته. عبادات میں سے
سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا بندے سے وہ ہے اس کی نماز۔ فَإِن صَلُحَتْ فقد اصلح وانجح، اگر وہ درست ہو گئی، اس میں سے وہ پاس ہو گیا، تو بس وہ بچ گیا، کامیاب ہو گیا، اور وہ بندہ بھی صحیح قرار پایا اگر اس کی نماز صحیح ہے تو۔ فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسَرَ، اور اگر اس کی نمازیں خراب نکلیں تو بس وہ تباہ و برباد ہو گیا، نقصان میں ہوا، اس کو کوئی پھر بچا نہیں سکے گا۔ بہت سی آیات قرآنیہ میں اللہ کے مقرب اور محبوب لوگوں کی صفات، ان کے مقامات، ان کے عبادات کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ اللہ کی بندگی کو ہی اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھا کرتے تھے، اور اتنی محبت، اتنا انس ہوا کرتا تھا کلام الہی سے کہ جب وہ کلام پاک سنتے، ان کے الفاظ جب کانوں سے ٹکراتے تو ادھر پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا، بولنے والا بول رہا ہوتا، ان کی آنکھوں سے سیلاب بہنا شروع ہو جاتا آنسوؤں کا۔ وہ رقت، وہ نرمی تھی۔ کل بھی ہم نے نماز کے فضائل میں یہ جملہ آپ کے سماعتوں کے قریب اگر کہیں ہے تو یہ سنا تھا کہ جب انسان نماز کا پابند ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کا دل نرم کر دیتا ہے، اس کے اندر رقت آ جاتی ہے۔ رقت آنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ معمولی سی بات، جب وہ معمولی سی تو ہم اپنی ایک لینگویج میں، لہجے میں کہہ دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ تو کبھی بھی معمولی نہیں ہوئی۔ ہمارے مطابق ایک چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹی سی بات بھی جو ہوتی ہے تو اللہ والوں کے دل اتنے نرم ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی سی بات بھی ان کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ وہ اتنی سی بات بھی اپنے رب کی ناراضگی والی اور غضب والی اور اس کیفیت والی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب محبت غالب آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کو چین نہیں آتا، نہ محبوب سے مل کے تو نہ محبوب سے بچھڑ کے۔ وہ اس وقت بھی رو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ رونا اور طرح کا ہوتا ہے، یہ رونا اور طرح کا ہوتا ہے، لیکن کیفیت ملتی جلتی نظر آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ تو میں کیا عرض کر رہی تھی، ان لوگوں کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ایک لفظ قرآن مجید کا ان کی سماعتوں سے ٹکرائے، ایک آیت سن لیں جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہو، اس کی محبت کا ذکر ہو یا اس کے عذاب کا ذکر ہو، تو بس ان کی آنکھیں اشک فشاں ہو جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں، ان سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ تھے جو زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قریب قریب، پھر ان سے آگے قریب، پھر ان سے آگے قریب رہے، تو ان سب کو ایک دوسرے سے فیض سینہ بسینہ اور نگاہوں سے ایک دوسرے کے اندر اترتا رہا۔ زمانہ آگے بڑھتا رہا، لوگ دین سے غافل ہوتے رہے اور چیزیں خراب ہونی شروع ہوئیں۔ پھر بعد کے لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے اپنے اسلاف کے طریقے کو گم کرنا شروع کر دیا، اس کی اہمیت کم کرنی شروع کر دی۔ مستحبات اور سنتیں تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی فرض کردہ عبادتوں کو اور واجب کردہ عبادتوں کو ہی پس پشت ڈالنا شروع کر دیا، مطلب انہیں اتنا اگنور کیا کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہ رہی۔ ہاں، یہ قاعدہ کلیہ ضرور ہے کہ کائنات میں ایک وقت میں جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اچھائی ضرور رہتی ہے۔ کبھی بھی نہ صرف اچھائی سے سرزمین کو بھرا گیا ہے اور نہ برائی سے، دونوں طاقتیں ایک دوسرے کا حسن ہیں۔ مطلب حسن تو خیر اچھائی میں ہی ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جب برائی ہوتی ہے تو پھر اچھائی کا پتہ چلتا ہے۔ اگر سارے ہی برے ہوں گے تو اچھائی کہاں سے آئے گی، اس کا امتیاز کہاں سے ہوگا؟ اور اگر سارے اچھے ہوں گے تب بھی اور اگر برے ہوں گے تب بھی، تو دونوں چیزوں کا ایک ساتھ چلنا یہ نظام قدرت ہے۔
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر نظام قدرت ہے تو پھر وہ اس قدرت میں آ گئے، یہ اس قدرت میں آ گئے، یہ نہیں، یہ سارا کچھ اللہ کریم نے بندے کی جو اس سے جو کچھ سر انجام ہونا تھا، اس نے جو کرنا تھا، اس کے مطابق اس کی بدبختی تھی، اس کی اعلیٰ بختی تھی، اس کو اس کی نیت کے مطابق، اس کے یعنی جو اس کے اندر تحریک پیدا ہوئی اس کے مطابق اللہ کریم نے لکھا، ایسا نہیں کیا کہ لکھ کے اس کو مجبور کر دیا کہ اب تجھے کرنا ہی کرنا تھا۔ تو مستحبات اور سنت تو بات کی بات تھی، ڈائریکٹ جو ڈاکہ ڈالا تو فرائض و واجبات پہ ڈالا اور ان کو اگنور کیا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی بجائے کیا کیا؟ اپنی نفسیانی خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوگا؟ جو سر عام اپنے مالک کی نافرمانی میں چلیں پھریں گے، اور یہ بھی انہیں پتہ ہوگا کہ حکومت بھی ہمارے مالک کی ہے، زمینیں ہمارے مالک کی ہیں، مکانات اور آبادیاں ہمارے مالک کی ہیں، جہاں ہم رہ رہے ہیں، کھلاتا پلاتا ہمیں وہ ہے۔ پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر اس کے باوجود بھی کوئی غلام، کوئی نوکر نافرمان ہے تو اس کے اندر جرأت کتنی ہے، بے باکی کتنی ہے، جٹائی کتنی ہے، نافرمانی کتنی ہے۔ یہ قابل غور بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا۔ ضائع کیسے ہوتی ہیں؟ کوئی چیز کئی طریقوں سے ضائع ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے۔ مثلا ایک چیز ہے، اس کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنا اس کا ٹیسٹ ہے، ایک اس کو اپنا استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ ایک تو ضائع یہ ہو جائے گی کہ مثلا آپ کے ہاتھ میں دودھ ہے اور دودھ کا برتن گرا، برتن بھی ٹوٹ گیا، دودھ بھی بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ ایک تو ضائع کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اب اس کا وجود ہی نہیں رہا۔ دوسرا ضائع کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس میں سے کچھ بچ گیا، کچھ گر گیا، دودھ گر گیا، برتن بچ گیا، آدھا دودھ بچ گیا، کارآمد رہ گیا مگر کم، مقصد پورا نہیں ہو رہا، ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ پھر ضائع ہونے کی کیا صورت ہے کہ وہ دودھ تھا، آپ کے استعمال کا تھا، اس کے اندر کوئی ناپاک چیز گر گئی، سارا دودھ ناپاک ہو گیا، اب بھی وہ ضائع ہو گیا۔ پھر ضائع ہونے کا اور کیا طریقہ ہے؟ اس کو خالص ہونا چاہیے تھا اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز بد مزہ یا اس کی اگینسٹ کوئی چیز ہے، مثلا دودھ کے اندر کبھی کوئی سالن نہیں ملا تھا اور اگر سالن گر گیا، دودھ اب بھی ضائع ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی صورتیں ایک چیز کے ضائع ہونے کی؟ اب ان ساری صورتوں میں اس کا اپنا مقام، اس کی اپنی ویلیو ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کے لیے وہ تھا اور جو اس کا ذائقہ تھا، جو اس کا استعمال تھا، جو اس کی ضرورت تھی، وہ سب خراب ہو گئی۔ اور پھر آپ نے رکھا، آپ نے کیئر نہیں کی، اس کو ٹھیک طرح سے سیو نہیں کیا اور دودھ پھٹ گیا، اب بھی ضائع ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں ضائع ہونے کی ہیں۔ تو نماز ہماری کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ اس کی بھی بہت سی صورتیں ہیں ضائع ہونے کی۔ ایک تو جو سمجھ آتی ہے ڈائریکٹ، وہ یہ کہ بندے نے نماز پڑھی نہیں، اس نے سرے سے ساری نماز ضائع کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ضائع کرنا یہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے، ویل ہے۔ ویل بھی ایک دوزخ کی وادی کا نام ہے، جس طرح اوپر ہم نے غی کی بات پڑھی ہے، وہ ابھی ہم اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے نماز تو پڑھی ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مصلین مصلی کی جمع ہے جو صلاۃ ادا کرتا ہے، اور مصلین نمازی لوگ۔ تو نمازی کون کہلاتے ہیں؟ جو نماز پڑھتے ہیں۔ جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ تو نہیں نمازی کہلا سکتے۔ روزے دار کون ہوتا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بے شک اس کے اندر بے شمار نقائص ہیں، مگر ایک صورت جو روزے کی پائی جا رہی ہے اس کو دیکھ کے ہم اسے کہتے ہیں یہ روزہ دار ہے۔ تو اسی طرح سے مصلی کون ہے؟ نماز پڑھنے والا کون ہے؟ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ناقص پڑھی ہے، خالص پڑھی ہے، کیسے پڑھی ہے۔ تو اللہ کریم بھی فرما رہا ہے فویل للمصلین، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نمازوں میں سستی کی۔
یہ بھی نماز کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ پھر نماز کے ارکان جنہوں نے غلط کیے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، یعنی قیام، سجدہ، رکوع، یہ سب چیزیں ٹھیک ادا نہیں کی، یہ نماز کے الفاظ درست نہیں پڑھے، تو آواز بند کروائیے پنکھے کی باہر سے۔ اب اس شخص نے بھی اپنی نماز کو خراب کیا۔ یہ آپ دیکھتے جائیے نماز کتنی صورتوں میں خراب ہو رہی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، اب ہماری صورت کیا ہوتی ہے، بالخصوص نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں، اور آج کل خاص طور پہ جو انوالومنٹس ہوتی ہیں مختلف فضول کاموں میں، ان میں سب سے بڑی انوالومنٹ جو ہوتی ہے وہ ہماری نیٹ کے ساتھ، موبائل کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، اور جو بھی ایسی ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ۔ ہو کیا رہا ہوتا ہے، آپ کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، آپ کی والدہ آپ کو آوازیں دے رہی ہیں، والد آپ کو آوازیں دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں، آپ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ابھی وقت ہے، ابھی میں پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لیتی ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نماز کے اندر سستی ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے آخر پہ جا کے نماز پڑھ بھی لی ہے، تو یہ جو ٹال مٹول کی آپ نے، اس سے آپ نے اپنی نماز کی ویلیو بالکل ختم کر دی، گویا کسی بھی چیز کے برابر آپ کی نماز نہیں ہے، سب سے ہلکا درجہ آپ کی نماز کا ہے، اس لیے آپ اس کو سب سے آخر تک پینڈنگ کیے جا رہے ہیں، اور باقی معاملات، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیا، اور کبھی ہم سب کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے وضو کیا، ہم جائے نماز پہ کھڑے ہونے لگے تو کال آ جائے گی، اور ہم کیا کہیں گے، ہم نماز کو اور لیٹ کر کے کال سننے لگ جائیں گے۔ یہ ایک وہ ہمارے نفس اور شیطان کی چال ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ حالانکہ ہمیں دیکھنا چاہیے، کمپیریزن کرنا چاہیے، ایک طرف موبائل پہ کسی ایک شخص کی کال ہے، دوسری طرف پہ ہم رب کے دروازے پہ پہنچے ہیں، ہم نے نوک کی ہے کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں، جائے نماز پہ اگر قدم رکھنا چاہتے ہیں، وضو کر کے ہم تیاری کر کے آ گئے ہیں، اور پیچھے سے ہمیں کسی دوسرے نے متوجہ کر لیا، تو ہم نے رب کا دروازہ وہیں چھوڑا اور اس کی پرواہ نہیں کی کہ رب ہمیں دیکھ رہا تھا، ہم اس کے گھر میں داخل ہونے لگے تھے، ہم پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ تو ہم نے نماز کو کیا ویلیو دی، کیا عزت دی ہم نے؟ اس انداز سے بھی ہم نے اپنی نماز کو ضائع کر لیا۔ اور پھر اگر وہی ہوا کہ ہم اپنی پوسٹس میں اور اپنی شیئرنگ میں اور اپنے میسیجز میں بزی رہے، تو ایک دم سے ہم اس وقت اٹھے جب نماز کا بالکل آخر ٹائم ہو گیا تھا، اچھے طریقے سے نماز پڑھی نہیں جا سکتی تھی، تو پھر ہم نے اتنی بیکار طریقے سے نماز پڑھی کہ نہ ہمارا رکوع ٹھیک ہوا، نہ سجدہ ٹھیک ہوا، ادھر باہر سے دیگر کاموں کی طرف توجہ ہے، ٹائم کم ہو گیا، ادھر سے نماز کا ٹائم کم ہو گیا۔ یہ ساری صورتیں جو میں نے عرض کیں، یہ نماز کو ضائع کرنے کی صورتیں ہیں۔ اگر مرد حضرات ہیں تو جان بوجھ کر انہوں نے جماعت کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور گھر میں یا اکیلے میں نماز پڑھ لی، تو یہ بھی نماز کا ضائع ہونا ہے۔ اور عورت و مرد دونوں میں سے کسی نے بالکل سرے سے نماز چھوڑ دی، قضا ہی کر دی، پڑھی ہی نہیں، تو یہ سب سے برا درجہ ہے نماز کو ضائع کرنے کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاہ یوم القیامہ، جس شخص نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی، حفاظت کیسی ہوگی؟ یہ جو اوپر میں نے معروضات پیش کی ہیں، ان کے اگینسٹ، یعنی جتنی ہم نے چیزیں نظر انداز کی ہیں ان کا اہتمام کرنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ جب ہم نے یہ کی تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد جو مشکات میں، طبرانی شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ نماز جس کی بندے نے حفاظت کر لی، وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، وہ دلیل ہوگی، اور وہ نجات کا باعث ہوگی۔ یہ چیزیں ہم نے کل کی گفتگو میں بھی تقریباً پڑھی تھی۔ وَمَن لَّمْ يَحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَلَا نَجَاةً، کہ جس شخص نے آج اپنی نماز کی حفاظت نہیں کی،
تو یہ بے حفاظت پڑی ہوئی، لاپرواہی سے پڑی ہوئی، ضائع کی ہوئی نماز، نقص والی نماز نہ قیامت کے دن آپ کے لیے نور بن سکے گی، نہ برہان بن سکے گی، نہ نجات کا باعث بن سکے گی۔ اور ایسا بندہ باوجود یہ کہ وہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا تھا، میں یہاں سے اس لیے اوپر جا رہی ہوں کہ ابھی پہلے اس درجے کو سمجھ لیجئے کہ جو نمازیں پڑھنے کے باوجود درست طریقے سے نہیں پڑھتا، اگر اس کا انجام یہ ہے تو جو سرے سے انکار کرتا ہے اور پڑھنے کے قریب نہیں جاتا، اس کا حال کیا ہوگا۔ تو کیا فرمایا کہ قیامت کے دن نور، دلیل، نجات تو اس کے لیے ہوگی ہی نہیں، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ما قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، ایسا بندہ نمازوں کو ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا، ان کی حفاظت نہ کرنے والا، قیامت میں قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا، فرعون کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا، اور یہ اس معاملے میں یہ نشان بن گئے اس اپنے برے کام کے اندر، دولت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، اور اپنی خدائی دعوے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اللہ پاک پھر بے نمازی کو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، پھر ان کی صف میں جا کے کھڑا کروا دے گا۔ تو نماز کی فضیلت میں ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ نماز نور ہے، نماز دلیل ہے، نماز ذریعہ نجات ہے، نماز رحمت اور برکت کا باعث ہے، اور نمازی کا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، حیدر کرار کے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، حضرت سعد کے ساتھ، اور یہ تمام جو مقربین الہی لوگ ہیں، اللہ کریم نمازی لوگوں کا حشر اور ساتھ ان کے ساتھ فرمائے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر ہمیں ضرورت ہے قیامت کے دن نور کی، اور نور کی تو ضرورت ہے، نور کی ضرورت ہے، پرسنل ضرورت ہوگی، سیپریٹ ضرورت ہوگی، وہاں ایک دوسرے کی روشنی کام نہیں آئے گی۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ کیسے کام نہیں آئے گی؟ میرے ہاتھ میں ٹارچ ہو، بے شک چھوٹی سی ہو، میرے موبائل کی لائٹ آن ہو، تو میرے ارد گرد چلنے والے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی روشنی میں چل سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرے دائیں والے، بائیں والے، آگے والے، پیچھے والے جو ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ نہ کچھ روشنی حاصل کر رہے ہیں اور وہ چل رہے ہیں، اور قیامت میں یہ سین نہیں ہوگا۔ قیامت میں سین بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مومن جو ہوگا، مومن کے آگے، مومن کے پیچھے، اس کے دائیں اور بائیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کی پیشانی، یہ سب منور ہوں گے۔ اور اس وقت منافق اور مشرک اور کافر جو ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ لگا کے نور منتقل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس وقت انہیں وہ بھول جائے گا کہ یہاں تو تمہارے ہاتھوں میں بھی نور منتقل نہیں ہو سکتا، وہ مصطفیٰ کا زمانہ تھا جہاں چھڑی کے ساتھ لگتی تھی تو منور ہو جاتی تھی، وہاں جا کے کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ ہونا ہے وہ یہاں ہونا ہے۔ تو وہ منتیں کریں گے کہ ہمیں بھی اپنا کچھ نور عطا کر دو، ہم بھی چلیں، ساتھ چلنے کے باوجود، کندھے سے کندھا ملانے کے باوجود، ہاتھ میں ہاتھ دینے کے باوجود، جس کی روشنی ہوگی وہ اسی کو کام دے گی۔ اور یہ نور، ان عبادات کا نور، اللہ کی رضا کا نور اور بندگی کا نور ہوگا جو اللہ کریم اس وقت عطا فرمائے گا۔ تو آج اگر ہمیں یہ اس بات کی سمجھ آ جائے اور لگے کہ ہمیں قیامت میں جب اتنی بے بسی ہوگی کہ ساتھ والا چمکتا ہوا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا نور کوئی فائدہ نہیں دے رہا، تو پھر کون ہمیں روشنی پہنچائے گا؟ وہاں تو جو کچھ بھی ملنا ہے آپ کے اعمال کی بدولت آپ کو ملنا ہے، وہی آپ کا حال ہونا ہے میدان معاشر میں۔ اینڈ پہ جا کے جو فیصلہ ہونا ہے وہ تو اللہ کریم نے اپنے کرم سے کرنا ہے، لیکن میدان معاشر کو جب آپ نے پار کرنا ہے، وہاں سفر کرنا ہے، وہاں چلنا ہے، تو آپ کے اعمال کے مطابق ہی آپ کا حشر ہونا ہے۔ یعنی میدان معاشر میں آپ کا پسینہ ہے تو وہ آپ کے اعمال کے مطابق ہے، آپ نے پل صراط پار کرنا ہے تو آپ کے اعمال کے مطابق، آپ نے میزان پہ جانا ہے تو وہاں آپ کا وزن ہونا ہے تو اعمال کے مطابق، اور آپ کو حوض کوثر پہ پانی پلایا جانا ہے تو آپ کے اعمال کے مطابق۔
جہاں جہاں اللہ چاہے گا وہ اپنا کرم شامل فرما دے گا، مگر قاعدہ کلیہ یہ ہے۔ تو پھر آپ کو نور، روشنی وہاں کہاں سے ملے گی؟ اس کا یہی ایک طریقہ ہوگا کہ آج ہم نماز سے دوستی کر لیں، تو نماز ہماری ایسی باوفا دوست ہوگی کہ قیام اس میں دوزخ وہاں قبر میں جانے کے بعد کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، مگر آپ کی اگر یہ سہیلی بن گئی تو یہ قیامت تک وہیں آپ کے پاس بیٹھی رہے گی، باہر نہیں نکلے گی۔ تو فرمایا کہ یلقون غیا، ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑھ کے نمازوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، ان کو غی میں ڈالا جائے گا۔ مختلف اس کی تعریفات مفسرین نے کی ہیں کہ یہ ایک جہنم کی بہت گہری نہر ہے جس کا انتہائی بد ذائقہ اور شدید گرم پانی ہے، جس کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو بے نمازی ہوں گے۔ کہ ایسا ناپاک اور ایسا بد ذائقہ کہ اگر اس پانی کا ایک قطرہ زمین پر کہیں پڑ جائے تو پوری روئے زمین پہ کہیں فصل اگ نہیں سکے گی، جس کے اندر بے نمازیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ غی جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، پہلے کیا تفسیر بتائی؟ ایک نہر ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت فرما رہے ہیں کہ یہ ایک جہنم کی ایسی وادی ہے کہ جہنم کی باقی وادیاں ساری اس وادی سے پناہ مانگتی ہیں، اتنی شدید ترین، اتنی سخت، جس کے اندر بے نمازی کو ڈالا جائے گا۔ حضرت عطا بیان کرتے ہیں کہ غی ایک ایسی وادی ہے جس سے ہر وقت خون اور پیپ بہتا رہتا ہے۔ کعب الاحبار کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی جہنم کی وادی ہے جس کے اندر، اندر کا مطلب ہے نیچے، یعنی اس کی تہہ میں ایک کنواں ہے جس کو ہب ہب کہتے ہیں۔ جس وقت جہنم کی آگ کے شعلے ذرا کم ہونے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کنویں کا منہ کھول دو تاکہ اس وادی کے اندر دوبارہ سے آگ زیادہ ہو جائے۔ ایک تو ساری وادیوں سے خود نیچے اور سخت ترین گرم کہ باقی تمام آگ کی وادیاں اس سے پناہ مانگیں، پھر اس کے نیچے آگ کو ہر وقت بڑھانے کا جو انتظام ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی اس کے شعلے ہلکے ہونے لگیں گے تو ہم اس کو اور بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دیں گے اور اس کے شعلوں کو بھڑکا دیں گے اور زیادہ کر دیں گے۔ تو جب اس حال میں جنتی دیکھیں گے دوزخ والوں کو اس طرح سے جلتے ہوئے، اور ان میں بعض وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو وہ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو جاننے والے ہوں گے، تو وہ حیران ہو کے بظاہر ان کو نہیں لگے گا کہ ان کا یہ حشر ہونا تھا، ہم تو نہیں سمجھتے تھے، تو اچھے لوگ لگتے تھے ہمیں، تو وہ حیران ہو کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں اس دوزخ کی آگ میں کس نے ڈال دیا، کس چیز نے ڈلوا دیا؟ تو اس وقت شرمندہ ہو کے وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، لم نکو مسلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے، اور ولم نکو نطعم المسکین، اور اللہ کے حبیب کا حکم مان کر ہم اپنے مال میں سے خیرات نہیں کرتے تھے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، آج اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے۔ تو ہمشیران محترم، یہ نماز کا ادا ہو جانا یا ادا کرنے کی توفیق مل جانا، نہ تو یہ ہماری کوشش پر منحصر ہے، نہ ہم خود سے اپنے آپ کو پابند کر سکتے، ہاں اس میں ہماری ایفرٹس، ہمارا ارادہ یہ ضروری ہے، یہ ہوگا تو رب ذوالجلال ہمارے لیے اس کام کو آسان فرما دیں گے، اور اگر وہ ہمارے کام کو آسان فرما دیں اور ہمیں اس کے کرنے کی توفیق مل جائے تو یہ سب اس کے کرم پر منحصر ہوگا۔ ہم اپنی ذمہ داری پہ، اپنی طاقت پہ، اس کے بل بوتے پہ اگر کہیں کہ ہم نے کیا تو ایسا نہیں ہوتا، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے مقرب بندے بھی جب عبادت کرتے ہیں نا، تو کبھی ان کے ذہن میں معمولی سا خیال بھی آ جائے اپنی عبادت کا،
تو جتنا جو مقرب ہوتا ہے نا اتنی سخت پھر اللہ پاک پکڑ بھی فرماتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ عام بندوں دیکھ لو کہ میرے محبوب کی معمولی سی ایک لغزش تھی یا خطا تھی یا خیال تھا تو میں نے وہ بھی برداشت نہیں کیا، تو تمہیں کتنا برداشت کرتا ہوں. ہم اگر اپنے احوال کو دیکھیں تو اندازہ کرنا مشکل نہیں رہے گا کہ اللہ پاک ہمیں کتنا برداشت فرماتا ہے، کتنا تحمل، کتنی بردباری اور کتنی برداشت کرتا ہے ہمارے گناہوں کو، ہماری زیادتیوں کو، نافرمانیوں کو. دوسری طرف جب اس کے دوستوں کی اور اس کے محبوبوں کی باری آتی ہے تو وہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کس کس چیز کا مواخذہ فرماتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک بار شب بھر خوب عبادت کی، شب بیداری کی اور پوری رات عبادت میں، مشقت میں گزاری. تو صبح ہوئی تو اپنے آپ کو سوچا، غور کیا، بڑی حیرانگی ہوئی. تو کہنے لگے کہ میرا رب کتنا اچھا ہے جس نے مجھے اتنے اعلیٰ کام کی توفیق بخشی. اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابراہیم تو بھی کتنا اچھا ہے، کہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، کہ کتنی شاندار تو نے اپنے رب کی عبادت کی. تو کیا ہوا، ایک لمحے کے لیے اپنے اندر وہ خیال آ گیا. ہم تو ساری زندگی یہ سوچ سوچ کے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں پھر اللہ پاک انہیں اتنی بھی گنجائش نہیں دیتا کہ دوبارہ ایسا سوچ سکے، وہیں سے پکڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کا منصب نیچے ہوتا نہیں دیکھ سکتا، وہ ہمیشہ ان کو اوپر کے منصب عطا فرماتا ہے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آپ بارہا مرتبہ سن چکے ہیں کہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک دسترخوان پہ کوئی مہمان نہیں آ جاتا. تو صبح ہی ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملا. آپ چونکہ کھانا ایسے کھاتے نہیں تھے، باہر نکلے، راستے کی طرف آئے کہ کوئی بندہ مل جائے، کوئی راہگیر آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھا لیا جائے. کچھ وقت گزرا تو 2 فرشتے آسمان سے اترے انسانی صورت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. آپ نے مسافر سمجھا، دعوت دی، اور انہوں نے دعوت جب قبول کی تو سنت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میرے اس باغ میں کنواں ہے، آئیے وہاں ہاتھ دھو آتے ہیں اور پھر کھانا تناول کرتے ہیں. جب وہ باغ کی اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ چشمہ یا کنواں تھا تو دیکھا کہ وہ چشمہ تو خشک ہوا پڑا ہے، روٹین میں چلنے والا چشمہ، اور روٹین میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، مگر چشمہ سوکھ گیا. آپ کو کچھ کوفت سی ہوئی کہ مہمان ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اور آگے یہ صورتحال ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ اللہ سے دعا کیجئے، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہ وہ چشمہ دوبارہ جاری فرما دے. اب توجہ فرمائیے گا ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، چشمہ دوبارہ جاری فرما دے، میرے ساتھ میرے مہمان ہیں اور پانی کی ضرورت ہے. دعا کی تو دعا قبول نہیں ہوئی. خلیل اللہ کی دعا، حضرت ابراہیم کی دعا، جواب نہیں آیا اللہ کی بارگاہ سے. تھوڑی دیر گزری تو آپ نے جو نوجوان تھے ان سے کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ دعا کریں، اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما لے. ایک فرشتے نے دعا کی تو چشمے کے اندر پانی ظاہر ہو گیا. دوسرے نے دعا کی تو پانی بہنے لگ گیا، ابلنے لگ گیا، چشمہ جو ہے پانی سے بھر گیا. آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہے. آخر کار جب یہ سارا معاملہ مکمل ہو گیا تو فرشتوں نے بتایا کہ اے ابراہیم، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور گزشتہ شب بیداری میں آپ کو جو اپنی عبادت پہ فخر ہوا تھا نا، اس کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. آپ کو یہ بتانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ ذہن میں آنے والی چیز کیا ہے، دوسرے یہ کہ جس کے ذہن میں آ رہی ہے وہ کون ہے. تو کتنی سی بات پہ پکڑ ہو رہی ہے.
کام بھی کیا ہے، عبادت بھی کی ہے، شب بیداری بھی کی ہے، اللہ کو راضی بھی کی ہے، بس اس کا خیال اپنے دل میں لایا ہے. تو یہاں یہ صورتحال ہے. تو ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ جب اللہ کے حضور جائیں گے یا ابھی نمازیں پڑھ کے اس کے ہاں دعائیں کریں گے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ آیت کریمہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ کیا کہ پوچھا گیا کہ ما سلککم فی سقر. انہوں نے کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس وجہ سے یہ ہمیں عذاب ملا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ نماز کے خراب ہونے کی جو صورتیں ہیں پہلے ان کو سمجھ لیجئے کہ کتنی صورتوں میں ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں. اور جن لوگوں کی نمازوں میں صرف سستی ہوتی ہے ان کو بھی دوزخ کی ویل نامی وادی کے اندر پھینکا جائے گا. فویل للمصلین. ویل کا مطلب بربادی اور خرابی بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں ویل نامی وہ وادی ہے دوزخ کے اندر جس میں نماز سستی سے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ داخل کیے جائیں گے اور ان کو وہاں رکھا جائے گا. نماز پڑھتے بھی ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، 5 وقت کی بھی پڑھتے ہیں. قصور کیا ہے کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے، نماز کی شان نہیں ہے، آخر پہ جا کے سستی سے نماز ادا کرنی ہے تو یہ حشر ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہی دور کا ایک کچھ عرصہ پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کی بہن فوت ہو گئی، تو جب بھائیوں نے اپنی بہن کو لحد میں اتارا جنازے کے بعد تو نیچے جھکنے کی وجہ سے جو سامنے والی پاکٹ میں کچھ پاسپورٹ ٹائپ یا اور کوئی ڈاکومنٹس اس کی جیب میں تھے وہ نیچے گر گئے قبر کے اندر. اس وقت پتہ نہیں چلا، مگر جب گھر پہنچا تو پتہ چلا اور انسان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ میری چیز کہاں گر سکتی تھی. تو جب کہیں نہیں ملی تو اس نے کہا کہ یقیناً جب میں نے مطلب اپنے آپ کو جھکایا دفنانے کے لیے، بہن کی کو لحد میں اتارا تو اس وقت یہ میرے کاغذ وہاں گرے. تو ابھی چونکہ بمشکل لوگ فارغ ہوئے تھے ڈال کے، فوراً واپس گئے اور جا کے جلدی سے اس کو اوپر سے ہٹایا مٹی کو، تو دیکھا کہ سانپ اور بچھو اس کے جسم کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں اور اس کی آگ دوزخ کا گڑھا بن چکی ہے، جیسا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگے اور ماں کے پاس آئے. کہا کہ ماں، ہماری بہن کے اندر کیا بات تھی، کون سے اعمال تھے اس کے، کون سی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آج ہم دیکھ کے آ رہے ہیں. تو ماں نے کہا کہ اور تو دیکھنے میں کوئی ایسی برائی اور کوئی خرابی نہیں تھی، ہاں بس ہمیشہ میں اس کو یہ کہا کرتی تھی کہ نماز جلدی پڑھ لیا کرو، نماز ٹائم پہ ادا کیا کرو، مگر وہ میری بات نہیں سنتی تھی. ہمیشہ آخر وقت میں جب وقت ختم ہو جانے لگتا تو وہ نماز ادا کرتی. مسلسل زندگی کے اس گناہ نے قبر میں جانے کے بعد کتنا وقت لیا؟ لمحات میں قبر دوزخ کی آگ سے بھر گئی، عذاب شروع ہو گیا. یہ وہ اعمال ہیں جو آج ہم نمازی کہلواتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ تمام چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. مدارس میں، جامعات میں رہتے ہوئے بھی کتنے فیصد آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے، اپنی ذمہ داری پہ اور فکر کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر گھروں میں جانے پر والدین کی طرف سے بھی جو شکایات آتی ہیں کہ بچے نماز کے پابند نہیں ہوتے. اور پھر آپ کی یہاں جو پابندی کروانے کے لیے آپ کو جو ایک ڈسپلن دیا جاتا ہے اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ ایک مقررہ وقت پہ نماز پڑھیں، اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کے سب ایک وقت میں نماز پڑھیں تو نماز کا اہتمام، اس کی شان، اس کی عزت برقرار رہے اور یہ چیز پھر آگے زندگی میں آپ کو کام دے. مگر جب ہم ان چیزوں کو نہیں اپناتے اور بس اپنی مرضی سے ایک چیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں وہ مقام، وہ اجر، وہ ثواب کبھی نہیں مل سکتا جس کا وعدہ اللہ کریم فرماتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک. ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی، وضو کیا، نماز ادا کی، فارغ ہوا تو آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام عرض کیا. آپ نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی، واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، کہ جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہے.
وہ دوبارہ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ جو تو نے نماز پڑھی ہے وہ تیری نماز نہیں ہے، واپس جاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ سے بارہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی وہی فرمایا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ فداک امی و ابی، آقا میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے نماز سکھا دیجیے، کون سی نماز اچھی نماز ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہنے کا کیا مطلب؟ وہ جو کل میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے معانی کو اپنے اوپر طاری کرو، اس کیفیت میں ڈھلو، اور پھر جو کچھ تمہیں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم سے آتا ہے اس کو درست طریقے سے پڑھو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر سر اٹھاؤ اور قوما میں مکمل اس طرح کھڑے ہو سیدھے کہ تیرے اعضاء بالکل اپنی جگہ پہ ریلیکس ہو جائیں، اور اس کے بعد سجدہ کرو، اور سجدہ آرام اور اطمینان سے کرنے کے بعد سیدھے بیٹھ جاؤ کہ تمہارے اعضاء اپنی جگہ پہ بالکل سیٹ ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں۔ پھر دوسری طرح اسی طرح سجدہ کرو اور آرام سے اطمینان سے وقار کے ساتھ بیٹھ کر نماز پوری کرو، تو یہ تمہاری نماز کی ظاہری صورت مکمل ہوگی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے سخت اور برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نماز بھی کوئی چوری کر سکتا ہے؟ عام طور پہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے نا کہ جو چیز چوری کی اس کو تو اٹھا کے لے جائیں گے کہیں، تبھی چوری ہوگی نا۔ تو جو چیز اٹھائی نہیں جا سکتی اس کو آپ کیسے چوری کر سکتے ہیں؟ زمین ہے، کوئی بہت بڑا فراڈ کریں تو اس کو اپنے نام لگوا لیں، یہ ایک اور چیز ہے، ویسے چوری کر کے اس کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے۔ اور پیسہ ہے، زیور ہے، کوئی اور چیز ہے، آپ اس کو اٹھا لے جا سکتے ہیں، تو نماز کی چوری کیسے ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا القراءۃ فیها، کہ جو بندہ رکوع، سجود اور قرات نماز کے اندر درست نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے۔ لا ينظر اللہ الی رجل لا یقیم صلبہ بین رکوعہ و سجودہ، اللہ پاک اس بندے کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے نہ دیکھنے کا؟ یہ کیا انداز ہے جب ہم گفتگو کرتے ہیں؟ یہ انتہائی بیزاری کی بات ہوتی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ بس چلے جاؤ، میں نے تمہیں دیکھنا بھی نہیں ہے، میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تمہیں۔ جب ایک انسان یہ کہتا ہے تو اس میں انتہائی نفرت، انتہائی ناگواری ہوتی ہے اور تنگی ہوتی ہے جس وقت ایسا کہا جائے۔ تو لا ينظر اللہ الی رجل لا یقیم صلبہ بین رکوعہ و سجودہ، کہ رکوع اور سجدوں کے درمیان جو بندہ اپنی پیٹھ سیدھی کر کے سیدھا کھڑے ہو کر پھر اگلا رکن ادا نہیں کرتا تو اللہ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ نماز قبول کرنا تو بات کی بات ہے۔ یہ وہ کیفیتیں ہیں جن کے ساتھ ہماری نمازیں ناقص ہیں۔ نمازیں ہیں صحیح مگر نمازیں ناقص ہیں۔ جس وقت انسان نماز شروع کرتا ہے ان شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس وقت دو فرشتے انسان کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہی وہ نماز شروع کرتا ہے۔ جب وہ احسن طریقے سے نماز ادا کر لیتا ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے، تو اس کی نماز کو وہ خوشبو والے کسی کپڑے، جنت کے کپڑے میں، کور میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جدھر جدھر سے وہ نماز گزر رہی ہوتی ہے وہ فضا معطر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب کوئی انسان اتنے برے طریقے سے نماز پڑھتا ہے کہ وہ نماز کو ضائع کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کی توہین کر دیتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ ایک پرانی گندی چیز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اس طرح آسمان کے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ نماز لپیٹ کر پرانی چیز میں اس کے منہ پہ دے مارو جس نے یہ نماز مجھے بھیجی ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے کہ ایسی نمازیں ہمیں کیا فائدہ دیں گی۔ ہمارے آئمہ نے، فقہا نے
اس شخص کو کافر کہا ہے جو نماز کا انکار کرتا ہے۔ اور یہ انکار اگر آپ اپنے ذہن پہ زور ڈالیں تو آپ کی سماعتوں سے بہت آوازیں ٹکرا رہی ہوں گی جو آپ نے سنی ہوں گی۔ بعض اوقات 2-4 مرتبہ کسی کو تو 5ویں بار کہے گا نہیں پڑھنی، میرے اوپر کوئی فرض شرط نہیں ہے نماز۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہو گیا ہے۔ اور ماں باپ کے یا گھر کے کسی سرپرست کے کہنے کے باوجود وہ نماز پڑھنے والا کسی بھی اور سیغے میں انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی کفر ہو جاتا ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان بے اعتبار ہے جب آپ نمازی نہیں ہیں اور لوگوں کو آپ نماز پڑھتے نظر نہیں آتے۔ اور جو شخص سستی سے نماز پڑھتا ہے وہ فاسق ہے، اور جان بوجھ کے اور ہٹ دھرمی سے انکار کرنے والا، اور طرح طرح کے اس طرح سے بعض اوقات مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، بہت نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اور کئی خواتین تو اتنی بے باکی سے کہہ دیتی ہیں کہ ایسا بھی بڑی ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے چھڑی ہیں۔ یعنی اتنی جرأت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں اتنا کچھ کہنے کی، اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف جہالت کی وجہ سے، بے خوفی کی وجہ سے۔ تو امام اسحاق، امام احمد تو فرماتے ہیں کہ جو سستی سے بھی پڑھتا ہے ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہے، اور امام مالک اور امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز کا انکار کرتا ہے اس کو قتل کر دو۔ کبھی سنا کسی کی زبان سے ایسا جملہ کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دو؟ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تعزیر کے قائل ہیں، مطلب کہ حاکم وقت جو ہے اس بندے کی بے عملی، نافرمانی اور فسق کے مطابق اس کو سزا دے، اتنی کہ اس کو سمجھ آ جائے اور وہ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کو کافر نہیں کہا کرتے تھے مگر من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جو بندہ نماز کو جان بوجھ کے ترک کرتا تھا کھلے عام اس کو کافر کہا جاتا تھا۔ اور آج وہ مصلحت کے سبق دیے جاتے ہیں کہ بس جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دو، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو وہ جو تبلیغ کا فریضہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ذمہ لگایا تھا، پھر وہ کہاں جائے گا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہر وہ شخص جس تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان عالی شان، آپ کے حدیث مبارکہ، اللہ کا حکم وہ پہنچتا ہے اور وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ آگے کسی تک پہنچائے۔ اور آگے سنیے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ہمارے لوگوں میں وہ جو حضرت سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے اور مختلف اپنی عقیدتوں کے اظہار کرنے والے، اب یہاں پتہ چلتا ہے کہ کسی کی محبت جو ہوتی ہے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ وہ جو زبان سے یہ کہیں گے کہ ہم تو غوث پاک کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے ماننے والوں کو نمازوں سے بے نیاز نہیں کیا، عبادت سے بے نیاز نہیں کیا، فرائض و واجبات سے بے نیاز نہیں کیا، تو حضرت غوث اعظم اپنے ماننے والوں کو بے نیاز کر دیں گے کہ بس میرے لیے ایصال ثواب کر دو اور باقی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کا راستہ بھی وہی شریعت مطہرہ کا راستہ ہے جو محمد الرسول اللہ کے در اقدس تک جاتا ہے۔ تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، اس کی اتنی نحوست ہے، وہ ایسا غلیظ ہے کہ وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اتنا برا ہے کہ خنزیر بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔
حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی تم سے قرض مانگنے آئے تو اس کو قرض مت دو. کیوں؟ یعنی یہ جو باتیں بتائی اور سکھائی جا رہی ہیں کس لیے؟ تاکہ اس بے نمازی کو اس چیز کا احساس ہو کہ میں کتنے سنگین جرم کر رہا. فرمایا کہ اس کو قرض مت دو. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جو شخص اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اللہ کا قرض یہی ہے کہ اس کے جو فرائض و واجبات اور اس کی لگائی ہوئی ڈیوٹیز ہیں وہ ہم ان کو پورا کریں. وہ ہمارے اوپر قرض ہے جب تک ادا نہیں ہوتی. تو آپ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تو تمہارا کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر. تو جس وقت انسان بے نمازی ہوتا ہے یا وہ نماز میں اس طرح مختلف طریقوں سے ڈھیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مختلف سزائیں دیتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی ذات سے اللہ تعالیٰ نیکی کی علامت مٹا دیتا ہے. دوسرا یہ کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کس کی؟ بے نمازی کی. اور علماء کرام نے فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ اگر بے نمازی شخص کے لیے پوری دنیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی. یہ جو آج میں نے کل بھی دعا کا اور 2 دن پہلے دعا کے ٹاپک میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے پاس دعائیں مانگنے کے ضابطے نہیں ہیں. ہم نے قانون نہیں سیکھے. جب ہم وہ سیکھ کر ان کا خیال رکھ کے دعا مانگیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کا اثر نظر نہیں آئے؟ تو جو بے نمازی شخص دوسروں کو کہتا رہے اس کے لیے دعا کریں، اس کی ماں روتی رہے، باپ روتا رہے، اولاد روتی رہے، بیوی روتی رہے، دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ خود اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ نہیں کرے گا اور سجدہ نہیں دے گا. پھر بے نمازی شخص کی عمر سے برکت نکال دی جاتی ہے، اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اور جب تک وہ نماز ادا نہیں کرتا، اگر وہ دوسرے نفل کام کرتا رہتا ہے یا مستحب کام کرتا رہتا ہے تو اللہ ان مستحب اور نفل کاموں کا بھی ثواب اسے نہیں دیتا. مطلب آپ اپنے کسی اور بڑے کے حکم کو سامنے رکھ لینا، وہ آپ کو بائی آرڈر کہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو آپ وہ تو نہیں کرتے. اپنی مرضی سے کبھی کچھ لا کے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو آپ سے مقام میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، شان میں بڑا ہے، تو وہ آپ کی اس لاپرواہی اور اپنی مرضی اور توہین کو برداشت کرے گا؟ یا آپ کو ڈانٹ کے یا پٹائی کر کے نکال دے گا کہ تم جیسا بے حیا انسان کون ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم یہ کرو اور تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں اور تم اپنی کیے جاتے ہو؟ تو کیا میں اس سے خوش ہو جاؤں گا؟ یہ تو دنیا کا بھی دستور نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے ذمے لگائی ہیں ہم ان کو اگنور کر کے اپنی مرضی کریں کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں دیا ہمیں وہ پسند نہیں ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں تو پسند کر لے. اس انداز سے جب ہم اپنی چیزوں کو، اپنے سلوک کو، اپنے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہم خود بھی سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم کتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. جی تو میں کیا عرض کر رہی تھی کہ اللہ پاک نفل مستحب چیزوں کا اجر و ثواب نہیں دیتا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کو دوسرا رخ یاد ہوگا یقیناً کہ جس وقت انسان نیک اعمال کرتے کرتے اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ اس کی دوستی کا پہلے اعلان کرتا ہے، محبت کا اعلان کرتا ہے، پھر آسمانوں سے اس اعلان کو زمین پہ اتارتا ہے اور غائبانہ طور پہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ہو جاتی ہے. خواہ وہ کسی سے فرسٹ ٹائم ہی جا کے ملے گا تو ملنے والوں کے دل اس کی محبت سے بھر جائیں گے. یہ کس بات کا صلہ ہوگا؟ اللہ سے سچی محبت کرنے کا، اللہ کی فرما برداری کا صلہ، اس سے دوستی کرنے کا صلہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص بے نمازی ہے تو دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی جائے گی، اس کی محبت ختم کر دی جائے گی. اور لوگ جب اس کے لیے دعا کریں گے تو لوگوں کی دعاؤں میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگلا
جملہ، اگلی سزا اور انتہائی شدت کی طرف جا رہی ہے۔ ذرا اپنے دلوں کو متوجہ رکھ کے سماعت فرمائیے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ موت کے وقت بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوک کی شدت میں مرے گا، اور اتنی پیاس اس کے اوپر غالب ہوگی کہ اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو ساری دنیا کے سمندروں کا پانی وہ پی جائے تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں جائے گا تو اس کے قبر میں رکھتے ہی قبر تنگ کر دی جائے گی، اس کی قبر میں آگ جلا دی جائے گی، اور ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کی آنکھیں بھی آگ کی ہوں گی، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے۔ اگر وہ کسی جگہ پہ گاڑ دے تو ساتوں زمینوں کے نیچے تک اس کی سختی پہنچ جائے۔ وہ اژدہا قبر میں بے نمازی کے لیے مسلط کیا جائے گا، اور اس سے پہلے جو ہی اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو قبر فوراً غصے، غضب، شدت کے ساتھ آپس میں ملے گی، اور اس طرح ملے گی کہ جس طرح چکی کے دو پارٹ کے اندر چیز کو رکھ کے پیس دیا جاتا ہے، بندے کی پسلیاں ان انگلیوں کی طرح ایک دوسرے کے اندر، یہ تو بڑی آسانی سے ہم اندر ڈال لیتے ہیں، مگر وہ کرچیاں کرچیاں ہو جائیں گی۔ یہ پہلا سلوک قبر کا بے نمازی کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو باقی معاملات، حساب اور یہ جو عذاب جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ اس کے بعد ہوں گے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہم اب تک جو زندگی گزار رہے ہیں وہ کس انداز سے گزار رہے ہیں، کس کی جرت پہ گزار رہے ہیں، اور اس کا انجام کس کے پاس ہے، ہمیں اس کے انجام کی خبر ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب یہ قبر کے عذاب سہتا ہوا قیامت میں قبر سے نکل کر میدان محشر میں آئے گا تو اس کے ماتھے کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ سوچئے ذرا، ایک بات کسی کی دوسروں کے سامنے آ جائے، لوگوں سے سن کے ہی آ جائے، کوئی جسم کے اوپر نشان نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو بندہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا، تو وہاں چھپانے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی۔ پورے میدان معاشر کے اندر وہ جلی حروف کے اندر، رسم الخط کے اندر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، کیونکہ دنیا کو تو دکھانا مقصود ہوگا، اللہ کو کیا ضروری ہے دکھانا، اس کو تو ویسے ہی پتہ ہے۔ تو 3 سطریں لکھی ہوں گی جس وقت وہ رب کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوگا۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ یہ اللہ کا حق ضائع کرنے والا آ رہا ہے، اس نے اللہ کا حق ضائع کیا۔ بندگی اللہ کا حق ہے، نمازیں اللہ کا حق ہے، روزے اللہ کا حق ہے، تو جس نے ساری زندگی اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوگا، ساری زندگی اللہ اس کو چھپاتا رہے گا، اس کو موقع دیتا رہے گا، مگر جب اس کو کوئی حیا نہیں آئی ہوگی تو پھر قیامت میں اللہ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دے گا۔ دوسری سطر میں لکھا ہوگا کہ آج یہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرا ہے، آج اللہ کے غضب سے اسے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ تیسری سطر میں لکھا ہوگا کہ آج یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب وہ ساری حدیں پار کر کے پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں تو بار بار اللہ کریم فرماتا رہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مگر اسے پرواہ نہیں ہوتی، یہ سمجھتا ہی نہیں رہا۔ تو اب اللہ کریم نے آخر پہ وہ 3 سطریں لکھ کے پورے اہل محشر کو متوجہ کر دیا اس شخص کی طرف کہ اب دیکھو، جس نے ساری زندگی میری عبادت کی توہین کی، جس نے ساری زندگی میری عظیم ترین عبادت کو معمولی سمجھا، آج یہ اس کا انجام ہے، یہ سب دیکھ لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت عبد الرحمن علیہ رحمہ، ان کا قول ہے کہ جب کبھی انسان کو تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں اچانک نقصان پہنچتا ہے تو بعض اوقات وہ صدمے، بیماری میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی اٹیک ہو جاتا ہے اس کو، اور یہ ہمارے دیکھنے کی باتیں ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک عزیزہ بتا رہی تھی کہ اچانک ان کے شوہر جاب لیس ہو گئے، اور بہت اچھی جاب لیس تھی، تو اتنا سٹریس لیا انہوں نے کہ ان کی آنکھوں کے اوپر اٹیک ہو گیا،
اور ایسا ہوتا ہے، بہت اچھا بزنس چل رہا ہو، مل چل رہی ہوں، فیکٹری چل رہی ہوں، لاس ہو جائے، کوئی بھی پرابلم آ جائے، خدا نہ خواستہ جل جائیں، تو بعض اوقات بندے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس صدمے کی وجہ سے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سال ہر سال بیمار پڑے رہتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں دنیا کا نقصان جو پہنچتا ہے کس مال میں سے جو اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے، اس کی وجہ سے تمہارے صدمے کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تیری ایک نماز نہ پڑھنے پر تجھے کتنا نقصان ہے، کتنا نقصان ہے، تو تڑپ تڑپ کے مر جائے، مگر اس نقصان کو نہ سمجھ سکے اور نہ کبھی نماز قضا کرنے کے قریب جائے، اگر تجھے یہ پتہ چل جائے کہ اب تیرا کتنا نقصان ہوا ہے۔ مگر یہ وقت گزر رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں ہم نے وقت کی عظمت پہ بات کی تھی کہ جو وقت گزر جائے گا وہ پھر کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ نام ایک جیسے آئیں گے، صبح آئے گی، شام آئے گی، جمعہ آئے گا، ہفتہ آئے گا، مگر نہیں، جمعہ وہ جو گزر گیا وہ اب کبھی نہیں آئے گا، صبح جو گزر گئی وہ اب کبھی نہیں آئے گی، رات جو گزر گئی وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ وہ پچھلے ہفتے کی صبح تھی، وہ پچھلے ماہ کی صبح تھی، وہ پچھلے سال کی صبح تھی، اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو پھر اب جو ہماری نمازیں چھوٹی جا رہی ہیں، اور اب یہ سننے کے بعد ہر کوئی اپنا اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، مواخذہ کر سکتا ہے کہ میری زندگی میں کتنا بربادی کا سامان ہے، اور میں نے اپنا کس طرح سے اپنا جو فیوچر ہے اور اپنا جو مستقبل ہے قیامت سے منسلک، اس کو کس طرح میں نے تباہ برباد کر لیا ہے۔ یہ تو سارے فیصلے اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ پھر آج اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، صلاحیت دی ہے، آپ سجدہ نہیں کرتے۔ قیامت میں اللہ پاک پھر آپ کو دکھانے کے لیے جب سب کو جمع کرے گا تو پھر فرمائے گا کہ ساری مخلوق مجھے سجدہ کرو۔ اس وقت ہر انکار کرنے والا کافر، مشرک سب کہے گا کہ بس اب تو میں اللہ کو سجدہ کروں گا، لیکن جو ہی سجدہ کرنے کے لیے نیچے ہونے لگیں گے تو چیخ پڑیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیٹھیں، ان کی کمریں تختے کی طرح بنا دی ہوں گی، اب جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے وہ لکڑی کی طرح اکڑ جائیں گے، سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے، بے بس ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہو سکے گا، اب وہ وقت گزر چکا ہوگا۔ اور اس وقت ایک نیا منظر۔ اب میری توجہ ان تمام بہنوں کی طرف ہے اور بزرگوں کی طرف جو مائیں ہیں، اور آپ کے توسط سے گھروں میں آپ کے شوہروں اور بھائیوں اور بزرگوں کی طرف جو باپ ہیں۔ کیا ہوگا کہ جب یہ سچویشن ہوگی، یہ حال ہوگا، یہ سین نظر آئے گا، اس وقت لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، اللہ کے حضور فریاد کریں گے، اور پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، ہم بچے تھے، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو کچھ کیا ہمارے ماں باپ نے کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ ماں باپ نے کیوں کیا، اور ماں باپ بھی تلملائیں گے کہ آج ہماری اولاد جس کے لیے ہم نے اتنا کچھ کیا ہماری دشمن ہوگی۔ ہاں، آج سوچ لو، اس اولاد نے دشمن ہونا ہے۔ اولاد تو اس وقت بھی دشمن ہو جاتی ہے جب تمہارا جنازہ بھی قبرستان میں پہنچتا ہے، تو وہ تو اس وقت ہی تمہیں کم روتی ہے اور مال و دولت کی طرف اس کی نظر زیادہ ہوتی ہے۔ تمہارے گھر کی بیٹیاں، بہویں، بیٹے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے وہ چابیاں اندر اندر سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ دشمنی تو تمہاری اس وقت ہی شروع ہو جاتی ہے، مگر اس وقت بول بول کے، چیخ چیخ کے اولاد کہے گی کہ یا اللہ، یہ جو قصور ہے ہمارے ماں باپ کا ہے۔ اور ماں باپ جب بولیں گے تو کہیں گے ہاں ہاں، یہ سب تمہارا قصور ہے، وہ سب تم نے کیا۔ آج جس اولاد کے لیے آپ نے حلال بھی کیا، حرام بھی کیا، ظلم بھی کیا، جبر بھی کیا، یہ وہ اولاد بول رہی ہے وہاں، وہ کہے گی ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارے ماں باپ کو پکڑا جائے، ان پہ گرفت کی جائے، یہ ان کی زیادتی اور ان کا قصور ہے۔ پوچھا جائے گا کیا جواب؟ بچے پتہ کیا دیں گے؟ بچے جواب دیں گے کہ جب ہم 3، 3.5، 4 سال کے تھے تو ہماری مائیں بستروں سے نکال کر ہمیں زبردستی مار پیٹ کر بھی تیار کر کے سواری پہ بٹھا آتی تھی، اسکول کے گیٹ پہ روتا چھوڑ آتی تھی۔ اگر یہ ماں خود نماز سے محبت کرتی ہوتی، اگر یہ باپ خود نماز سے محبت کرتا ہوتا،
تو اس وقت اسی طرح گھسیٹ کے ہمیں مسجد کے دروازے پہ لے جاتی یا مصلے پہ لے جاتی. انہوں نے ہمیں جوان ہونے تک نہیں. ہم اگر پیپر دیتے تھے, ہم پڑھائی کرتے تھے, تھک جاتے تھے, ہم خود سنتے تھے ہماری ماں اور ہمارا باپ یہ کہہ رہے تھے چلے سو گیا تو سو جانے دو, پوری رات یہ پڑھتی رہی ہے بچی, اس کو سو جانے دو. مگر جب اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی بات آتی تھی تو کسی صورت میں بھی نہ ہمیں چھٹی کرنے کی اجازت ہوتی, نہ غیر حاضری کرنے کی اجازت ہوتی, نہ سبق چھوڑنے کی اجازت ہوتی. اور فیل ہو جاتے تو ہماری بے عزتی ہو جاتی, نمبر کم ہوتے تو ہماری بے عزتی ہو جاتی. جوان ہونے تک ہمیں کسی نے قرآن نہیں پڑھایا تو پوچھا تک نہیں ہے, مسجد جانے کا طریقہ نہیں سکھایا تو پوچھا تک نہیں ہے. تو یا اللہ آج ہمارے ماں باپ کو بھی پکڑ ساتھ. ذرا غور کیجئے, خود سے انصاف سے فیصلہ کیجئے. آج آپ سارا دن بچے سے جان چھڑانے کے لیے یہی نہیں کرتی, روتے ہوئے بچے کو اسکول کے گارڈ کے حوالے کر کے آپ آ جاتی ہیں. اس وقت آپ ماں نہیں, ایک شفاق عورت بنی ہوتی ہیں. اور امید کیا ہوتی ہے, آج کل 2-4 دن کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. صرف سارا دن اس سے بچنے کے لیے, اس کی ضدوں سے بچنے کے لیے آپ 3.5 سال کا بچہ اسکول میں جا کے چھوڑ آتی ہیں, اور وہ 15 سال کا ہو جاتا ہے. اس کو ترجمہ تو کیا, قرآن شریف بھی پتہ نہیں کتنے بچوں کو آتا ہوتا ہے اور کتنے کو نہیں آتا ہوتا. اس وقت تک آپ نے اپنے بچے کو نمازی نہیں بنایا ہوتا. تو اللہ نے فرما دیا تھا نا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے گا تو اس کو نمازی بنانا شروع کرو, اس کو ساتھ کھڑا کرو. بچہ ہے تو باپ لے کر جائے مسجد میں ساتھ, اور بچی ہے تو ماں اپنے ساتھ کھڑا کرے. تو وہاں آپ نے کچھ نہیں کیا, وہاں تو اللہ نے 7 سال کی ایج دی تھی آپ کو, تب بھی جا کے پرواہ نہ ہوئی. اور جو 3-3.5 سال کی ایج ہے وہاں تو آپ نے طوفان کھڑا کیا ہوتا ہے صبح صبح گھروں میں. اس کے لیے ٹائیاں بھی باندھی جاتی ہیں, پینٹس بھی پہنائی جاتی ہیں, شرٹس بھی پریس کر کے دی جاتی ہیں, بیگز بھی لٹکائے جاتے ہیں, پانی کی بوٹلز بھی ڈالی جاتی ہیں, اور لنچ باکس بھی تیار کیے جاتے ہیں. اور وہی بچہ اگر توفیق مل جائے آپ کو قرآن شریف پڑھانے کے لیے بھیجنے کی صبح یا شام, تو بے شک بچے نے اپنے کپڑوں میں پیشاب ہی کیوں نہ کیا ہوا ہو, بے شک اس کی ناک کی کیوں نہ بہ رہی ہو, بے شک اس کے گندے کپڑے لٹک ہی کیوں نہ رہے ہوں, آپ انہیں گندوں ہاتھوں میں سپارہ یا قاعدہ پکڑا کے اسے جا کے مسجد کے دروازے پہ چھوڑ آتے ہیں. پھر آپ کا رویہ اللہ کے دین کے ساتھ, اور جہاں سے اس نے نمازی بننا ہے وہاں یہ ہوتا ہے. تو عزیزات محترم, یہ ہماری زندگی ہے, یہ اس کا خلاصہ اور اس کا نقشہ جو ہمارے سامنے ہے, ہم اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں. اور یہ انتہائی ڈراؤنا, انتہائی ہیبت ناک ہے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود تیار کیا ہوا ہے. گناہ پہ ہماری جرت, ہماری دیدہ دلیری کا کیا حال ہے. اللہ کی شان, اللہ کے بندوں کی, اللہ کے نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ ایک ہی بار کائنات میں سے کسی چیز کو آواز دے کے پکاریں تو ہر چیز کانپ اٹھے, اور کانپ اٹھتی ہے. ایک بادل کی آواز کڑکتی ہے, جب گونجتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے, آندھی آتی ہے تو کیا حشر ہوتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت کی چھوٹی چھوٹی سی نشانیاں ہیں. تو اللہ کائنات میں سے کسی کو بھی جب اجتماعی یا انفرادی طور پہ پکارے تو ہر چیز لرز اٹھتی ہے. مگر اے انسان, تو کتنا بے باک ہے, تو کتنا بے ڈر ہے. 5 مرتبہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے رب تمہیں پکار پکار کے بلاتا ہے. کبھی ٹس سے مس ہوا, کبھی خیال کیا کہ اللہ مجھے کیوں بلا رہا ہے. کچھ لوگوں نے اپنے خود سے سٹینڈرڈ بنا رکھے ہیں. کسی نے صرف جمعہ پڑھنا ہے, باقی 7 دن نماز کے لیے جانے ہی نہیں. کسی نے عید پڑھنی ہے, باقی سارا سال مسجد میں جانے ہی نہیں ہے. اب اگر کبھی اللہ نے ایسا کر لیا کہ ہفتے بعد 1 گلاس پانی, ہفتے بعد 1 روٹی دی, تو پھر پتہ چل جائے گا کہ اس طرح اللہ کے ساتھ کیسے چلا جا سکتا ہے. اس کی نعمتوں کی طرف ہم نظر کرتے ہیں تو پوری کائنات اس کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے. اور ہماری بندگی کی سب سے اعلیٰ صورت یہ ہے کہ ہم نمازی ہوں. شیطان اتنا برا کیوں ہے, ہر وقت اس پہ لعنتیں کیوں برستی ہیں, ہر وقت اس کو رد کیوں کیا جاتا ہے, اور اس کے رد کرنے کے وظائف اور سیغے کیوں پڑے جاتے ہیں. وہ شرابی تھا, شیطان شرابی تھا, جوا کھیلتا تھا, اس نے قتل و غارت کی تھی, وہ زناکار تھا. اتنا برا کیوں ہے زمانے میں؟ اس نے صرف اللہ کے حکم سے ایک سجدے کا انکار کیا. اور ہم آج کیا کرتے ہیں؟ اب آپ دیکھ لیجئے, یعنی
शराबी होना, जवारी होना, कातिल होना, जिनाकार होना, ये सारे गुनाह अगरचे बहुत बड़े हैं, कबीरा गुनाह हैं, मगर इन सब से बड़ा और बुरा गुनाह नमाज को तर्क करना है। हमारा मयार क्या है? हम शराब पीने को बुरा समझते हैं, जुए को बुरा समझते हैं, कत्ल को बुरा समझते हैं और जिना को बहुत बुरा समझते हैं, मगर नमाज को इतना हल्का समझते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और नमाज इन सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह है। ये हमें किसने सिखाया? अल्लाह ने ये ज़ाबिता उतारा या उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया? हरगिज़ नहीं, ये शैतान ने हमें इस रास्ते पे चलाया। हमने जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें नंबर पे समझना था उसको पहले नंबर पे समझा, और जिसको पहले नंबर पे समझ था उसको 99 नंबर के बाद जाके समझा। ये हमारा सलूक नमाज के साथ है। तो सोचने की बात है कि जब एक सजदा करने से शैतान का ये आलम हो जाए तो हमारा क्या हाल है। एक शख्स जंगल में तन्हा किसी सफ़र के लिए निकला हुआ था कि शैतान इंसानी शक्ल में आया और उसके करीब आके बैठ गया, उसका दोस्त बन गया। कहा कि मैं तुम्हारे साथ सफ़र करूँगा। कहने लगा ठीक है। चलते चलते सारा दिन गुजर गया। सुबह सादिक का वक़्त था, रात हो गई, शाह हो गई, शाह का वक़्त गुजर गया, आधी रात हो गई। एकदम से वो जो दोस्त बना था सुबह से इसके साथ चल रहा था, उठ के खड़ा हो गया। कहा मैं चलता हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। कहा अरे कमाल है, सुबह से तुम मेरी दोस्ती का दम भर रहे हो और अब जब आधी रात है और जंगल है और तुम मुझे तन्हा छोड़ के जाना चाहते हो, कुछ खुदा का खौफ करो, तुम सुबह चले जाना। उसने कहा नहीं नहीं, मैं एक लम्हा भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। कहा क्यों, वजह क्या है? कहा वजह यह है कि मैंने तुम्हें फजर से लेके अब तक देखा, पांचों नमाजों में तूने बग़ैर किसी वजह के कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई सजदा नहीं दिया। और मैं कोई दोस्त वोस्त नहीं हूँ, मैं शैतान हूँ और इंसानी शक्ल में आया हूँ। तो मुझे खौफ तारी हो गया है कि मेरे एक सजदे ने के ना करने ने मुझे बर्बाद किया। तो तूने तो 20 सजदे सुबह से छोटे हैं, तो तेरी नहुसत अगर मेरे ऊपर पड़ गई तो मेरा क्या हशर होगा। ये शैतान के अल्फाज और ये हकायात हमें मज़ीद मजबूत करने और सोचने में मदद देने के लिए सुनाई जाती हैं, ताकि हमारा रुख बदले, हमारा दिल डरे और अल्लाह के करीब हो। तो सामियात मोहतरम, हमने नमाज की फ़जीलतें, नमाज़ पढ़ने की तरगीब और उसकी ताकीदें भी कल सुन ली, और आज नमाज ना पढ़ने की नहुसत और चंद झलकियाँ अजाब की। अभी जिस तरह नमाज पढ़ने के फ़ज़ाइल हैं, इसी तरह ना पढ़ने की नहुसतें भी बेशुमार हैं, मगर हमने अपने वक़्त की कैद में रहते हुए जो बयान किया, अल्लाह की बारगाह से दिली दुआ करते हैं कि वो हमारे अंदर से ये नहुसत दूर कर दे और हमें अपना बंदा बना ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।